سر آپ نے ایک ورڈ یوز کیا تھا ذات کی نفی، تو وہ کیا چیز ہے؟ السلام علیکم ناظرین اور یوتھ، ہم نے لاہور اسکول آف مینجمنٹ میں ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کا نام ہے حاشیے۔ یوتھ کو لائف سکلز کے تناظر میں ہم کچھ نہ کچھ اپنے تجربات اور مشاہدات سے مشورے دیتے ہیں تاکہ وہ ترقی کے زینے کو بڑا آسانی سے حل کر سکیں اور مراحل شوق کو طے کر سکیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مثبت سوچ کے طاقت اور اس کے فوائد۔ میں زندگی کے تجربات میں سے 40 سال میں دنیا میں 3 بڑی شخصیات نے مثبت سوچ سے جو اہم کردار ادا کیا، باری باری کوئکلی ان کو ریویو کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں لیتا ہوں ایک بدھسٹ کو جو فادر آف دا نیشن تھا، اور کس ملک کا تھا؟ ملک کا نام ہے سنگاپور۔ سنگاپور کا اس نے آزادی ارلی 60s میں دلوائی اور ملائیشیا سے دلوائی۔ تھکا ہوا ملک، پانی بھی امپورٹ کرتا تھا، ہر چیز امپورٹ کرتا تھا اور کوئی ان کے پاس وسائل نہیں تھے۔ اس نے اپنی مثبت سوچ سے اس کو فرسٹ ورلڈ پلس میں لے گیا اگلے 30 سالوں میں۔ اس کا نام تھا لی یو کون، بدھسٹ تھا اور فادر آف دا نیشن تھا۔ یہ کہانی ہو گئی مثبت سوچ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی اتنی دی کہ 93 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا 8 سال پہلے، اور وہ انڈسپیوٹڈ شخص تھا اور قوم اس کے پیچھے مرتی تھی، جیسا ہم جنہوں کے والا و شہدا ہے۔ دوسری بڑی شخصیت مجھے کرسچن ملی جو 90s کی دہائی میں جس نے آزاد کروایا انگریزوں کے ظلم سے ساؤتھ افریقہ کو، اور 25-30 سال جیل میں رہا۔ اس کا نام تھا نیلسن منڈیلا۔ نیلسن منڈیلا بھی ایک سپر پازیٹیو انسان تھا، اس کی تھنکنگ بھی پازیٹیو تھی، ایٹیٹیوڈ بھی پازیٹیو تھا، درگزر اور فارگیونیس پہ بہت بلیو کرتا تھا، اور اس نے بھی اپنی قوم کو اٹھایا اور انتشار سے بچا کے۔ نئی قوم جب شروع میں آزاد ہوتی ہے تو پہلے 10-12 سال ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کیا کرنا ہے، ڈائریکشن نہیں ملتی۔ اس نے مثبت سوچ کی طاقت سے اٹھا کے اس کو کہاں سے کہاں لے گیا، اور ساؤتھ افریقہ اس وقت دنیا کے اندر ایک سٹرونگ اس کا 3rd ورلڈ میں مقام ہے، اور شاید وہ 2nd ورلڈ میں اگلے 10-15 سال میں چلا جائے۔ تیسرا جو سٹرونگ ملک تھا وہ ایک مسلمان ملک تھا جس کی لیڈرشپ کا نام ہے مہاتیر محمد، جو کہ MBBS ڈاکٹر تھا 1954 کا۔ لی یو کون جو تھا وکیل تھا 1945 کا، اور وہ بھی وکیل تھا نیلسن منڈیلا۔ تو 2 وکیل تھے، ایک کرسچن ایک بدھسٹ اور یہ مسلمان۔ اب تینوں میں کچھ کامنالٹی ہے، کچھ قدریں مشترک ہیں، اور ایک قدر جو سب سے بڑی مشترک ہے وہ ہے مثبت سوچ کے حامل ہونا۔ اب مہاتیر محمد نے بھی اگلے 22-25 سال اپنے قوم کو اٹھا کے 2nd ورلڈ میں لے گیا، اور بھی 1st ورلڈ میں انٹر ہو رہا تھا کہ اس نے استعفیٰ دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آج بھی توانائی اور زندگی دی ہوئی ہے، اور 96 سال کی عمر میں پاکستان آیا اور ہمارے جہاز خریدنے کے لیے خود جہاز میں انٹر ہوا اپنی طاقت سے، بغیر کسی سہارے کے۔ یعنی مثبت سوچ کے حامل شخص میں، اشخاص میں دیکھیں کہ وہ سوسائٹی میں ویلیو ایڈ کرنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا اوصاف حمیدہ میں سے پہلا صفت یہ ہے کہ they are keen to add real value in the society، اور تینوں میں کامن ہے، تینوں مختلف ملکوں کو لیڈ کر رہے ہیں، اور تینوں مختلف ایریاز میں ہیں، اور تینوں مختلف مذہب کے ہیں، کلچر بھی ڈیفرنٹ ہے۔ ایک چیز کامن ہے صرف اس میں، وہ ہے مثبت سوچ اور مثبت ایٹیٹیوڈ۔ اس مثبت سوچ کی وجہ سے انہوں نے اپنی قوموں کو اٹھایا اور بام عروج پہ لے گئے۔ آج سنگاپور کی ایکسپورٹ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف ڈالرز کی ہے، اور سرپلس ہے، ان کو مسئلہ ہی نہیں ہے IMF کے پاس جانا، اور ان کی کوالٹی آف لائف امریکہ سے اچھی ہے۔ یہ بڑا آن دا ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح ان کا دوسرا وصف کیا ہے؟ یہ لوگ ہائی مورل گراؤنڈ پہ پلے کرتے ہیں، یہ دے آر مین آف انٹیگریٹی، پرسن آف انٹیگریٹی۔ ان کی اخلاقی عادات اور کردار بہت آگا ہوتا ہے۔ اخلاقی عادات سے مراد مذہب کی پیروی خالی نہیں ہے، اس کا مطلب شراب اور جوئے سے گریز نہیں ہے، اس کا مطلب ہے معاملات زندگی میں فیئرنس، ایتھیکل نارمز کو فالو کرنا، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو دوسری اس میں خاصیت ان میں یہ ہو گئی۔ تیسری ہے یہ ذات کی نفی کرتے ہیں اور ہستی کے فریب میں نہیں آتے۔ ذات کی نفی سے مراد کیا ہے؟ میری پرستش نہ کرو، میری پوجا نہ کرو، میں آرڈنری شخص ہوں، اور تینوں میں کامن ہے۔ چوتھی ان میں کامن چیز کیا ہے؟ یہ اکبرہ پروری اور نیپوٹزم اور فیورٹزم کو پروموٹ نہیں کرتے۔ ان کے بھائی بیٹے بیٹیاں ہوتے نہیں، اگر ہوتے ہیں تو ٹی وی اور پریس پہ نہیں آتے، اور ان کے پاس بڑے بڑے جائیدادیں یورپ امریکہ میں بنانے کے الزامات نہیں ہوتے۔ ان میں چوتھی چیزیں کامن آ گئی۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ دے تھنک آؤٹ آف باکس، یہ آؤٹ آف باکس تھنکنگ سے اداروں کو اٹھاتے ہیں اور بام عروج پہ لے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے سنگاپور اور ملائیشیا کہاں پہ چلا گیا؟ ملائیشیا کی گاڑیاں اور AC ہم 15-20 سال سے استعمال کر رہے ہیں، بیسٹ کوالٹی کے۔ یہ 5 اوصاف حمیدہ کے بعد یہ لوگ اپنے مثبت خیالات اور اپنے طرز عمل سے قوموں کو اٹھا چکے ہیں اور لے گئے آگے۔ اور پاکستان میں اگر لیڈرشپ
या किसी भी लेवल पर लीडरशिप, आपके घर की लीडरशिप, दफ्तर की लीडरशिप, मुस्बत सोच के हमारा इदारा उठेगा, आप उठेंगे, आपका घर उठेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई सवाल तो वेलकम। सर आपने एक वर्ड यूज़ किया था ज़ात की नफ़ी, तो वो क्या चीज़ है? ज़ात की नफ़ी अपनी खानका में अपनी प्रस्तिश कराते रहना, अना की बुत को उठाना और तकब्बुर की पौड़ी के पहले जीने पे पाँव रख देना, और हस्ती का फरेब। हस्ती का फरेब क्या चीज़ है? गालिब इस पे कॉशन करता है एक शेर में कि हस्ती के फरेब में मत आ जाइयो असद। जो हस्ती के फरेब में आता है वो तकब्बुर की मनफी सीढ़ी पर चढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो मनफी सीढ़ी का नाम है जवाल, उसका नाम है तबाही, उसका नाम है बर्बादी। तो अपनी ज़ात की खानका में अपनी इबादत हस्ती का वो है, ज़ात का ना करना ज़ात की नफ़ी है। कोशिश करें कि आप इस तकब्बुर और इस अना के बुत को छोड़ दें। मैं आप सबको एक मशवरा दूंगा कि आज के बाद अना के बूटे को पानी देना बंद कर दें, आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। मैं बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ। अना आपको रोकती है, और बड़ा मशहूर शेर है उसका, फैज़ अहमद फैज़ का, कि दर्द के ना वफा के होते हैं, झगड़े सारे अना के होते हैं।